آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، افغان طالبات میں بھارت نے گھس کر تباہی مچا دی۔ ایران اور افغانستان کے درمیان ہونے والی جنگ میں بھارت کود پڑا۔ افغان طالبان نے بھارت کے بخیے ادھیڑ دیے۔ افغان طالبان کی جانب سے ایسا اعلان کہ مودی سرکار کی چیخیں نکل گئیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ ملک سے فرار کے منصوبے بنانے لگا۔ ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ کشمیر میں اس وقت بھارت کی کیا پوزیشن ہے۔ G20 اجلاس کے بعد کشمیر پورا کا پورا لاک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ہر جانب کشمیر میں خوف و ہراس پھیلنے لگا ہے۔ بھارتی فوج کی شامت آئی ہوئی ہے، مودی مارا گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پرسوں افغانستان اور ایران کی جنگ کے بعد طالبان آپے سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مودی سرکار کی جانب سے ایسا اعلان سامنے آ گیا کہ طالبان غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ آن سکانی نے RSS کی دھجیاں بخیر دیں۔ آن سکانی کی جانب سے بڑا آرڈر جاری کر دیا گیا۔ افغان طالبان نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ افغان طالبان نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ افغان طالبان نے پاکستان اور چین کا حکم مانتے ہوئے انڈیا کو ہٹ کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ افغانستان اور ایران کے درمیان لڑائی بدستور جاری ہے اور بھارت اس میں کود چکا ہے۔ بھارت اپنے ہتھیار ایران کو دینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے طالبان شدید غصے میں ہیں۔ طالبان کی جانب سے بھارت کے 2 ڈیم کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ طالبان نے بھارت کو سخت الفاظ میں وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ افغانستان اور ایران کی جنگ کے درمیان آئے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر پورے بھارت پر قبضہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ہماری طاقت کا امتحان نہ لے جس طرح ایران ہماری طاقت کا امتحان لے رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ جھڑپیں شدید ہو چکی ہیں۔ افغانستان اور ایران کے درمیان پانی کے انتظام پر اختلاف کی وجہ سے ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ کابل میں دونوں اطراف نے ہفتے کے روز کابل میں تناؤ کم کرنے کے لیے دریا کے پانی کے انتظام پر بھی مشاورت کی تھی۔ اس کے علاوہ آن سکانی کا RSS کے گنڈوں کو لگام ڈالنے کا فیصلہ۔ آن سکانی کی جانب سے بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ آن سکانی نے کہا ہے کہ اگر بھارت باز نہ آیا اور بھارت نے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو بھارت کو خطرناک جگہ ہٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ نئی دہلی بچے گا، نہ ممبئی بچے گا، نہ کلکتہ بچے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جگہ ہمارے میزائلوں کی زد میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکہ اسلحہ ہمیں دے گیا ہے اور جو امریکہ اسلحہ یہاں پر دم دبا کر بھاگ گیا ہے، ہم اس کا بھرپور استعمال کریں گے بھارت کے خلاف۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یہ جان لے کہ افغانستان کمزور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان فوج اسی طرح مضبوط ہے بلکہ پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 15 اگست کو ہم نے امریکہ کو ایسے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور نہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی کو بھی ایسے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی سرکار مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی سرکار کو جان لینا چاہیے کہ بھارتی مسلمان اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ افغانستان کے طالبان کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان طالبان نے بھارتی طالبان بھی لانچ کرنے کا جلد از جلد فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلد از جلد لانچ کریں گے۔ جو بھارتی کے اندر جو مسلمان ہے اس کے اندر ہم پوری طرح ان کے مفاد میں ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کی جانب سے مقامی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں افغانستان اور ایران کی جنگ میں، اور جس کی وجہ سے بھارت کو بھی شدید ہزیمت کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب افغانستان کے بارڈر کے جانب جب ایک منسٹر نے وہاں جانے کی کوشش کی اور افغان طالبان سے بات کرنے کی کوشش کی، افغان طالبان نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی بارڈر گارڈ کمانڈ سینٹر نے کہا ہے کہ سرحدی محافظوں نے بھاری گولہ باری سے طالبان کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہمیں بھاری پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی سرکار کے کسی فیصلے کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کے فیصلوں کو مان کر ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کشیدگی اس وقت سامنے آئی ہے جب طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کابل میں رئیس صدر کے خصوصی ایلچی برائے افغان امور حسین کاظمی قمی کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بڑا بیان ایران کی جانب سے بھی آ چکا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت اس طالبان حکومت کو نہیں مانتے
भारत ने भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि अफ़गानिस्तान तालिबान एक शिकस्त ख़ोर्दा कौम है। उन्होंने कहा है कि कितने साल अफ़गानिस्तान तालिबान को अमेरिका ने शिकस्त दी, अब हम दोनों ममालिक से पंगे ले रहा है। इसके अलावा वह भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान के मौजूदा हुक्मरान को तस्लीम नहीं करते। हम अफ़गानिस्तान में एक जामे हुकूमत की तश्कील की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं क्योंकि तालिबान अफ़गानिस्तान का सिर्फ एक जुज़्व है। इसके अलावा भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हम अफ़गानिस्तान के मौजूदा हुक्मरान को कभी तस्लीम नहीं करेंगे और माज़ी में भी नहीं किया और मुस्तक़बिल में भी नहीं करेंगे। हम अफ़गानिस्तान में एक जामे हुकूमत की तश्कील की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं क्योंकि तालिबान अफ़गानिस्तान का सिर्फ एक जुज़्व है। हरमंद पर ईरान के दावे के मामले के हवाले से हमारी अफ़गान हुकाम से बात हुई है। हम समझते हैं कि 1351 मुआहदा के मुताबिक इस सिलसिले में कानूनी रास्ता पर गौर किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हमारे अफ़गान ख़वातीन और लड़कियों की तालीम बंदियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस तर्ज़ अमल को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बरअक्स समझते हैं। इसके अलावा तालिबान ने मज़ीद धमकियाँ लेने का भी फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। तालिबान की भारत को शदीद अल्फाज में धमकी। सरहदी झड़पों के बाद तालिबान ने भारत को सख्त अल्फाज में वार्निंग दी है। तालिबान तहरीक के रहनुमा ने अफ़गान भारत सरहद पर होने वाली झड़प और इसमें हलाकतों के बाद कहा कि अगर जमात इस्लामिया के शयूख अमारात इस्लामिया के मुजाहिदीन को इजाज़त दें तो जमात इस्लामिया 24 घंटे के अंदर नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे को कब्ज़े में ले लेंगे। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह भारत पर कब्ज़ा करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि भारत हमारी ताकत का इम्तिहान बिल्कुल ना ले। तालिबान कमांडर का ये धमकी आमेज़ बयान सरहदी झड़पों के पस मंज़र में सामने आया, जिसके नतीजे में 3 ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ हलाक और 2 भारतीय फ़ौजी भी जहन्नम वासिल हुए। इसके अलावा तालिबान के दरमियान सरहदी इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तालिबान ने RSS गुंडों को लगाम डालने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि RSS गुंडों को घर में घुस कर मारेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी ताकत को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ऐसी जगह हिट किया जाएगा कि मोदी सरकार छुपता फिरेगा लेकिन उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को सबक सिखाया जाए, भारत की ईंट से ईंट बधाई जाए। भारत हमारे का इम्तिहान ना ले। भारत को भरपूर और ताकत तोड़ पर जवाब दिया जाएगा।